الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کی کوئی دلی مراد، نیک حاجت جو آپ کے دل میں ہے پوری نہیں ہو رہی، خواہش عرصہ دراز سے ہے مگر پوری نہیں ہو رہی، تو آج میں ایک عمل بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ عمل یقین کے ساتھ جو بھی کرے گا، اس کی جو بھی دلی تمنا ہے، نیک مراد ہے، بڑے سے بڑا مقصد ہے، وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، بشرط یہ کہ دعا اور وظیفہ یقین کے ساتھ کیا جائے۔ جس قدر یقین پختہ ہوگا اس قدر اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی انشاءاللہ۔ عمل کیا ہے، کتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے، آگے چل کے اس کی مختصر تفصیل بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیجیے، ان کی تعلیم و تربیت پہ خوب توجہ دیجیے، ان کے لیے وقت نکالیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نفل ضرور ادا کر لیا کریں۔ یہ سنت عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ مسجد نبوی تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر اللہ تعالیٰ سے خوب مانگتے۔ اپنی امت کو بھی یہی تعلیم فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو یا کوئی بڑا مقصد اللہ سے منوانا ہو، مانگنا ہو، تو پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ نوافل کی وجہ سے قرب خداوندی ملتا ہے۔ جب قرب خداوندی ملتا ہے، تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، تو پھر رحمت خداوندی خوب متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ہماری خوشیوں کا انتظام فرماتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سکھ عطا فرما دیتے ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ سکھ عطا فرمائے۔ عمل بتا دیتا ہوں، مغرب کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تہجد کے وقت بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں حاجت کے لیے 21 مرتبہ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یا حیو، یا حلیم، یا کریم، اقضی حاجاتی۔ اگر زیادہ حاجات ہے تو اقضی حاجاتی، اور اگر ایک حاجت ہے تو آپ کہیں گے اقضی حاجتی، اقضی حاجتی۔ پھر آپ کہیں گے بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبارت پھر پڑھ دیتا ہوں تسلسل کے ساتھ۔ یا حیو یا حلیم یا کریم اقضی حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 21 مرتبہ پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں 11 مرتبہ، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔